اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف دیا ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کی سیرت کو، اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا باعث ثواب ہے، باعث مسرت ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہم نے سیرت کو شروع کیا تھا، سیرت کے موضوع کو، کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج عروج سے ہے، بلندی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور اس کے بعد معراج کرائی گئی۔ اسراء بیت اللہ شریف سے، یعنی حرم سے لے کر بیت المقدس کی طرف۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ قبر مبارک کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر رہے۔ اور اسی طرح جو پچھلے جمعے ہم نے عرض کیے تھے کہ مختلف واقعات اللہ کے نبی کو دکھلائے گئے، مختلف لوگوں کو دیکھا گیا اور ان کے اس تمام کرتوتوں کے متعلق بتایا گیا، سود خور ہے، زناکار ہے اور فلاں فلاں فلاں۔ تو اسی اثناء میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہیں وہ لوہے کے ہیں اور بڑے بڑے ناخن ہیں، اور اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، ایک دوسروں کا چغلخوری کے عمل کے مرتکب تھے، چغلخوری کیا کرتے تھے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور غیبت میں مبتلا تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو انسانی گوشت کھا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے انسان کا، انسانی گوشت کھایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان کے پیچھے باتیں کرنے والے لوگ ہیں جو غیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے مومنوں، اپنے مسلمان کا گوشت مت کھاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حشر دکھلایا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس پہنچے، وہاں پہ سواری باندھی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس صخرہ جو چٹان ہے بیت المقدس کے سامنے ابھی بھی موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، اس میں سوراخ ہوا، وہاں پہ براق کو باندھا گیا۔ تو باہر گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم آسمانوں پہ گئے، سیڑھی پہ چڑھتے گئے، 500 سال کا سفر ہے، اللہ نے لمحوں میں کروا دیا۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، سوال کیا گیا کون ہے، ساتھ کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں بلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور آسمان میں داخل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں آسمان میں داخل ہوا، میں نے دیکھا پہلے آسمان پر ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے طویل قد و قامت دیا ہے، اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اپنی اولاد کی نیکیاں، اپنی اولاد کی نیک کام دیکھتا ہے کہ جنت میں جائیں گے دائیں طرف تو خوش ہو جاتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے کہ میری امت، میری اس اولاد کے اندر یہ نافرمانیاں ہے، قتل، زنا، چوری، حسد، کینہ، بغض، ہر قسم کے غلط کام، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ، دیکھتا ہے کہ یہ تو جہنم میں جائے گے تو رو دیتا ہے، رونے لگتا ہے۔ یہ آپ کے جو ہے کیا ہے، تمام انسانوں کے جو ہے باپ۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پہ گیا. مختصراً عرض کر دیتا ہوں. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب جب ساتویں آسمان میں ہم داخل ہوئے، میں نے دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، گھر نما کمرہ ہے، اور ایک بندہ بیٹا ہے جو شکل و صورت میں میری طرح ہے، مشابہت میری طرح. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. ان سے ملاقات ہوئی. پھر میں نے پوچھا یہ بتا یہ کمرہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح زمین کے اوپر جو ہے بیت اللہ ہے اور اس سے آدمی لوگ، انسان لوگ جو ہے طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں میں بھی بیت اللہ ہے کہ جس سے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اس 70,000 کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اتنے فرشتے اللہ کی مخلوق ہے. یہ وہ بیت اللہ ہے جس کو آسمانوں میں اللہ نے بنایا، جس سے طواف صرف فرشتے کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھی، 7ویں آسمان پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور وہاں سے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیں اوپر جانا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا، اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو 7 آسمان تک عموماً ہمیں پتہ ہوتا ہے، 7ویں آسمان کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ 7ویں آسمان کے بعد ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں عرش ہے. عرش نہیں ہے. عرش اور 7ویں آسمان کے درمیان جو ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم سدرۃ المنتہا پہ گئے. سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ زمین سے جتنے بھی ہمارے اعمال جاتے ہیں، ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میرے بولنے کے ثواب، آپ کے سننے کے ثواب، نماز کے بعد فرشتے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اس کو لکھیں گے، آسمانوں پہ لے کے جائیں گے، تو سدرۃ المنتہا پر پہنچیں گے، اعمال وہاں پہ چھوڑ دیے جائیں گے. آسمان سے جو فیصلے آتے ہیں تو وہ وہی سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، پھر فرشتوں کے حوالے کر کے نیچے لے جاتے ہیں. اسی وجہ یہ منتہا ہے، تو یہ انتہا کی جگہ ہے، اس کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 7ویں آسمان سے جو سدرۃ المنتہا ہے، یہ بیری کا درخت دیکھا ہے؟ بیرا کو پیجنے کا نا کو نا پیجنے بیری کے درخت کے مانند ہے، اور اس کے پتے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے پیدا کیے ہیں جس طرح کے ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے پتے ہیں، اور اس میں سے بڑے بڑے مٹکے نما شکل کے میوے لگتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا ہے. ہر فرشتے کی جس کو اللہ نے مقرب رکھا ہے اس کی انتہا بھی یہی ہے. اس سے آپ اوپر آسمانوں پہ کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے تقریباً غالباً، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ایک روایت میں حضرت جبرائیل ہے، روایت میں حضرت میکائیل ہے، کہتے ہیں تو نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کو؟ فخفضا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہم کبھی کام جاتے ہیں نا، اس طرح ڈر سے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے؟ اللہ کے گرد اللہ کے 70,000 نورانی پردے ہیں، اگر ایک بھی پردہ ہٹ جائے اور ہم قریب ہو جائیں تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے. کسی بھی فرشتے کو یہ اللہ نے یہ قوت نہیں دی کہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر چلا جائے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رف لایا گیا. رف اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک قالین نما، کچھ لوگوں نے جائے نماز بنا دیا ہے، اڑتا ہوا جائے نماز. آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ الادین کارٹون کے نیچے وہ جائے نماز ہوتا ہے نا، دیکھا ہے نا، یہ بنا دیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جس طرح براق پہ ہم نے بنا دیا، اب اڑتے ہوئے قالین بنا دیے. یہ تشبیہات ہیں. ہم تو بڑے وہ ہے مجتہدین ہیں اس بات میں، اجتہاد تو ہم خود کرتے رہتے ہیں. تو وہ جائے نماز نہیں ہے، وہ ایک قالین نما شکل، مفہوم سمجھانے کے لیے. رف اس کو لایا گیا. اللہ کے نبی فرماتے میں اس پہ کڑا ہوا، جب وہ اوپر جانے لگا میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ کہتے یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا،
اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی، اس نے کہا یہ وہ مقام صحبت ہے، یہ وہ مقام اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق جو تھا اس کے بعد بھی چل جاتا، چاہے جل جاتا، لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ ایسے تو صدیق نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں سے وہ جو رف تھا وہ اڑتا ہوا آسمانوں پہ گیا، یہاں سے اوپر جس فرشتوں کو اجازت ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ جب عرش پہ پہنچا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ اخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ یا انہ بالواد المقدس طویٰ، کوہ طور پر ہو اپنے چپل اتار دو، اپنے چپل اتار دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چپل مبارک اتار دی، لیکن میں نے جب ارادہ کیا اللہ نے بیان فرمایا، خود بیان فرمایا یا محمد لا تخلعن علیک، اپنے جوتے مت اتار، ان کان موسیٰ محبا فانت المحبوب، اگر موسیٰ مجھے محبوب رکھتا تھا تو میرا محبوب ہے، ان کان موسیٰ طالبا فانت المطلوب، اگر موسیٰ علیہ السلام مجھے چاہتا تھا میں تمہیں چاہتا ہوں، ان کان موسیٰ مریدا فانت المراد، اگر موسیٰ کی مراد میں تھا تو اللہ نے بیان فرمایا میری مراد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ چپل کے ساتھ جو ہے وہ آ جائیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا اللہ کے نبی کے قدموں کی خاک عرش مکبر عرش معظم سے بہتر ہے، اللہ نے کہا اس کے ساتھ آ جا۔